جان بامگارڈنر جو لاس آلاموس لیبارٹریز کے ایک طبیعیات دان ہیں میں نمونے تجزیے کے لیے لیبارٹری واپس بھیجے اور اس بات کی تصدیق کی کہ جس دھات کا وہ ربن کے ساتھ سراغ لگا رہے تھے وہ واقعی لوہا ہی تھا۔ چوڑائی اور لمبائی معلوم ہونے کے بعد اب صرف ایک سوال باقی رہ گیا تھا، گہرائی کا۔ اگر وہ کشتی کے ڈھانچے کی گہرائی معلوم کر لیتے تو وہ یہ طے کر سکتے تھے کہ آیا کشتی کی شکل والی یہ شے واقعی بائبل میں بیان کردہ کشتی جتنا سامان لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے نہیں۔ اس آخری مسئلے کو حل کرنے کے لیے وائٹ اور فاسولڈ نے جیولوجسٹ ٹام فینر کو ان کی کمپنی کے ہیوی ڈیوٹی سب سرفیس ریڈار آلات کے ساتھ ترکی بلایا۔ ایسا ہی سامان ایئر فلوریڈا کے حادثے کے بعد جمی ہوئی پوٹومیک دریا کی تہہ میں بلیک باکس کاکپٹ ریکارڈر تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ یہیں کشتی کی شکل والی جگہ سے کئی میل پہلے فینر اور دوسروں کے لیے انتظار کا کھیل شروع ہوا۔ اس ٹیم کو ڈمس ڈے ماؤنٹین کی جانچ مکمل کرنے کے لیے ترک حکومت کی آخری منظوری درکار تھی۔ مارشل لا کی پابندیوں نے امریکی مہم جوؤں کو بیرونی دنیا سے بالکل الگ تھلگ کر دیا تھا۔